کبھی بھی یاد رکھو اگر تم نہیں نکالوگے تمہارے پیسہ حرام ہے. مثال کے طور پہ کبھی میں بڑوں کو بول رہا یہ بات, چھوٹوں کو نہیں بول رہا, یوتھ کو نہیں بول رہا, بڑوں کو بول رہا کہ کبھی بھی ایک دانا بھی, ایک روٹی بھی, ایک برگر بھی, ایک پیزا بھی بچوں کو حرام مت کھلاؤ. اسے رزق رک جاتا. رزق پہ بات ہو رہی نا نوے امام کے تعلق سے, برکت ختم ہو جائے. اور اگر تم بچوں کو رزق کھلاؤ گے تو 3 نسلوں تک اس کا اثر ہوگا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آج جو لوگ آ کے بولتے ہیں مولانا کوئی دعا بتاؤ, بچہ سن رہا نہیں. آج بچہ دین سے ہٹ رہا. کوئی دعا, میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں تم کو جب سٹارٹنگ میں ضرورت تھی کرنے کی اس وقت نہیں کیا. کل کا شیخ مرتضیٰ کا واقعہ یاد ہے کہ شیخ مرتضیٰ کی ماں نے کیا کہا. ہر ماں یہ بولے, میں کھل کے بول رہا, ہر ماں یہ بولے کہ میں اپنے بچے کی تربیت ایسی کی ہوں کہ اب اگر امام آ کے ملے تو کوئی وہ بات نہیں, اس لیے کہ میں نے حلال کھلایا, میں نے محبت علی دی ہے. محبت علی اس کے دل میں کبھی نہیں آ سکتی جو حرام کھاتا. آئی ایم ویری اوپن, ویری اوپن, ویری اوپن, ویری اوپن. ولایت امیر المومنین رخصت ہو جاتی. آپ بولیں گے میرا رزق تو حلال ہے, بے شک حلال ہے. دبئی میں تم حلال کام کر رہے, دبئی میں تم بہترین کمپنیز میں کام کر رہے, لیکن اگر حق زہرا نہیں دے رہے, مجھے معلوم ہے جب بھی میں چھیڑتا ہوں نا سب خاموش پڑ جاتے. بابا میں آپ نے لیے نہیں بول رہا, رزق حلال کی بات کر رہا, اس لیے بول رہا کہ برکت چاہتے ہو رزق میں, تو برکت رزق میں کیسے آئے گی اگر حق مظلوم بی بی زہرا نہ دو. میں اگر امام بارگاہ علی رضا میں رجب کی تقریریں کر رہا, نوے امام کے حالات پڑھ رہا, تو آپ انصاف سے بولو ہم کتنے آرام کے ساتھ ہیں. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, میں صرف آپ سے یہ بول رہا حد ہو گئی. زیارت پہ جاتے, ابھی میں زیارت کے گروپ میں تھا, سب نے کفن لیا. میں نے کہا یہ کفن تو لے لیا, لے کے جا کے کبٹ میں مت رکھو, اس کا خمس دے دو. کوئی فکر ہے؟ ماشاءاللہ سب کے گھروں میں کفن رہنا چاہیے. کربلا کا بہترین تحفہ, اس سے بہتر کوئی تحفہ ہی نہیں ہے کربلا مولا کا, کہ کفن دے کر آؤ, کہ یہ کفن تمہارا رحمت کا کفن بن جائے. اور یہی وہ ڈریس ہے کہ جس سے تم اپنے مولا سے ملو گے, یہی وہ ڈریس ہے کہ جس سے تم اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے. تو بہترین کفن, تو اس کفن کا خونس دو. میں نے کہا کتنے میں خریدے؟ مثال کے طور پہ انڈیا کے 2000 روپے, مثال کے طور پہ $20 کا کفن ہے, $20 USD. اس کا وہ کتنا بنا خمس؟ $4. $4 نکالو تو پاک ہے. اس لیے کہ مولا حسین کبھی بھی اس کو قریب نہیں کریں گے, وہ کفن کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اگر ماں کا حق نہیں دیا ہوا ہے. رزق میں برکت چاہتے ہو تم 1000 مرتبہ سلوات پڑھو, 1000 مرتبہ سلوات کا اجر ضرور ملے گا, لیکن رزق میں برکت نہیں ہوگی اگر خمس نہیں دیا ہے. آئی ایم ویری 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 اوپن. جو مجھے سنتا ہے وہ جانتا ہے کہ مجھے میرے تو یہ مین ٹاپک ہے, لیکن اب کی میں کچھ نہیں بول رہا, بہت آہستہ سے ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا مجلس. کیا آپ کو سلوات کا اجر تو ملے گا, 100% ملے گا, لیکن رزق میں برکت ہی نہیں ہوگی. دوستو اگر خدا نہ خواستہ رزق میں برکت نہ ہو تو کتنا پرابلم ہے, آپ سمجھ رہے؟ آپ کا رزق رک گیا, خدا نہ خواستہ, لاکھ بار خدا نہ خواستہ. اور خمس دو گے اللہ راستے بناتا جاتا. یہ انشورنس ہے تمہارے پیسے کی, انشورنس ہے زندگی کی. اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ, حلال. خمس دو گے تو حلال کھائیں گے, خمس نہیں دو گے تو بچے کے پیٹ میں حرام جائے گا, پھر نسلوں میں اس کا پرابلم ہوگا. میری ریکویسٹ ہے, اگر آج میری تقریر سے کوئی ایک لڑکا یا لڑکی نے خمس دے دیا, نیت کر لی, تو آج کی تقریر کامیاب ہو گئی میری. معاشرے کو پورا چینج نہیں کر سکتے ہم, پوری سماج کو چینج نہیں کر سکتے. ایک بھی چینج ہو جائے تو تم کامیاب ہو گئے. بس میری ایک یہ ریکویسٹ ہے, میں نہیں بولتا زیادہ خمس کے اوپر, مجھے معلوم ہے کیسا خاموش بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ آپ کے فائدے کی چیز بول رہا ہوں. شیخ عباس خمی نے ایک شکر بتایا ہے رزق کے لیے کہ صبح اٹھ کے, صبح when you get up in the morning, لڑکا لڑکی عورت مرد سب
when you get up in the morning, ایک لائن کا شکر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. میں ترجمہ بولوں گا، آپ اپنی زبان میں بولنا، یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی میں بولنا. الحمدللہ الذی جعل رزقی فی یدی ہے ولم یجعل رزقی فی ایدی الناس. شیخ لکھتے ہیں کہ جو شخص، کیا شکر بتائے، جو شخص صبح اٹھ کے یہ کہے شکر ایسا ادا کرے تو پھر اس کا رزق کھل جائے گا. اس کا مطلب بولوں، ترجمہ پڑھوں، آپ صرف ترجمہ غور سے سنو، خوش ہو گئے کہ میں صبح اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں بول رہا کہ پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. ارے یار، ارے یار، اگر اللہ بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا نا تو صرف پیسے والا زندہ رہتا شارجہ میں، غریب تو رہ ہی نہیں سکتا تھا. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا، بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. ایسا رازق ہے وہ، ایسا کریم ہے کہ وہ اتنا عطا کرتا، اتنا عطا کرتا. ہم تھوڑا سا دیکھ کے سمجھ رہے کہ میں کیوں دوں اتنا. بابا ہر وقت جب تم دو کسی کو، تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو موقع دیا. اگر دن میں 5 دفعہ دے رہے تو شکر ادا کرتے جاؤ کہ آج کا دن میرے لیے کتنا بڑا دن ہے، بگ ڈے، کہ اللہ نے 5 دفعہ مجھ سے کسی غریب کو، کسی بندے کو دلوایا. یہ فیلنگز رہنا، یہ جذبہ رہنا، اس کا رزق وہ رزق دیتا ہے. رزق کے لیے ابھی میرے پاس ٹائم ہے، اسی لیے یہ پڑھ دیتا. نبی سلیمان کتنا بڑا نبی ہے، چرند پرند ہوا سب پہ حکومت، چونڈیوں پہ حکومت. ریور نائل کے سامنے، بہت شارٹ کٹ کے پڑھا رزق اللہ کیسے دیتا ہے. ریور نائل کے سامنے سے جا رہے ایجپٹ میں، جاتے جاتے پانی کو دیکھا، دریا کو دیکھا، ریور کو دیکھا، پورے جانوروں کو دیکھا اوپر کے. دل میں خیال آیا میں ان کو لنچ پہ بلاؤں. ارے یار سن لیا آپ نے، ہم انسانوں کو نہیں بلاتے، نبی جانوروں کی دعوت کر رہا. رک گئے، ریور کے سامنے رک گئے. غور سے سنو، ریور کے سامنے تخصص الانبیاء کا واقعہ ہے. رک گئے، رک کے کیا کہا، ہاتھوں کو اٹھایا، کہا پروردگار کہ میں ان کو لنچ پہ بلانا چاہ رہا، تو مجھے اجازت دے دے. پورے ریور کے جانوروں کو نہیں، بتا یہاں سے لے کے یہاں تک، بس جگہ بتا دی، اتنا سا، اس ڈسٹینس میں جتنی تیری مخلوق ہے ان کو میں لنچ کروانا چاہتا ہوں. مثال دے رہا ہوں. اوپر سے آواز آئی، نو یو کانٹ، انگلش میں نہیں آئی. اللہ نے کہا نہیں سلیمان تم نہیں کھلا سکتے کھانا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پروردگار گیو می چانس، گیو می چانس، گیو می چانس، گیو می چانس، تو مجھے موقع دے. پھر کہا نو تم نہیں کھلا سکتے. کہا پروردگار میں پوری ریور کی بات نہیں کر رہا، یہاں سے یہاں تک کی بات کر رہا. پھر کہا نہیں سلیمان یہ بھی ایک طریقہ ہے، اگر دعا کبھی قبول نہیں ہو رہی تو مانگتے جاؤ. کیا سن رہے یار، پیچھے والے ٹھنڈا بیٹھے ہوئے. تو بات یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. بس 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 یا علی یا علی یا علی. بیٹا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. میرے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے بیٹا. تو کہا جب بھی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، شرماؤ مت. بندوں سے مانگتے ہوئے شرماؤ، اس سے کیا؟ بندوں سے مانگنے میں عزت جاتی ہے، اس سے مانگنے میں عزت ملتی ہے. You know what I'm saying؟ تو کہا یہاں سے لے کے یہاں تک، بس یہ کہا کریم پروردگار. کہا اچھا ٹھیک ہے سلیمان کھلا لو. بہت شارٹ کرا میں واقعی، کبھی پڑھتا ہوں تو آدھا پون گھنٹہ پڑھتا ہوں، بس ختم کرا اس لیے کہ گھڑی دیکھ کے پڑھ رہا. ارسلان بھائی نے سامنے لگا دی تو ہوا کیا؟ اب نبی واز سو ایکسائٹڈ کہ میں جانوروں کی دعوت کر رہا. انہوں نے اپنا پورا پاور استعمال کر کے اناج کھانا جو جانوروں کا تھا وہ منگایا. پوری حکومت تھی ان کی، اجناؤں سے ان سے منگایا. اور جو ڈسٹنس بتایا تھا اس ڈسٹنس کے اوپر روایت کا جملہ، قصص الانبیاء کی روایت ہے کہ جس میں راوی لکھتا ہے کہ 6 مہینے
جو نبی سلیمان کی فوج کی غذا تھی اتنا جمع کر دیا, پہاڑ کھڑا کر دیا. ہماری ویسی دعوت تھوڑی, نبی کی دعوت تھی 7 کورس میل تھا, نہیں پہاڑ کھڑا کر. اور وہ وقت آیا, اب پلیز میری طرف دیکھو, وقت آیا, لنچ کا وقت آیا, اب شروع ہونے والی دعوت. نبی سلیمان سجدے میں چلے گئے. یہ بھی ایک طریقہ ہے, جتنا سجدہ کرتے جاؤ گے اللہ تمہارے سر کو بلند کرتا جائے گا. تھینک یو کا سجدہ تھا کہ پروردگار آئی ایم سو گلیڈ, تھینک یو ویری مچ کہ تو نے مجھے اتنا بڑا آنر دیا کہ میں تیری اس مخلوق کو کھانا کھلاؤں. کیا سنا جملے, تو شکر ادا کیا. پرٹیکولر ٹائم آیا, پانی کے پاس چلے گئے. زبان تو جانتے تھے ان لوگوں کی, ان کی زبان میں کہا لسن یور لنچ از ریڈی. یہ میری زبان ہے. کہا تمہارا کھانا تیار ہے, کم آن. یہ کہنا تھا اور نبی سلیمان کھڑے, اندر سے جانور نکلنا شروع. صرف مچھلی نہیں, یا میرے مولا کا جملہ ہے. مولا کہتے, سنو غور سے, میرے مولا کا جملہ ہے. مولا کہتے ہیں کہ اللہ نے سمندر کے اندر ایک سمندر بنایا. یہ وہی بول سکتا ہے جس کے سامنے بنا. مولا نے کہا سمندر کے اندر سمندر ہے. اللہ نے سمندر کے اندر ایک نئی دنیا قائم کی. تو نبی سلیمان کھڑے ہو گئے, شکر ادا کر کے کھڑے ہو گئے. اب دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ جانور نکل رہے, ایک ایک جانور, ایک ایک اینیمل اندر سے نکل رہا. مچھلی صرف نہیں, ڈفرنٹ وجہ کے. اور خوش ہو رہے سلیمان کہ وہ لوگ اپنی اپنی غذا کھا رہے, کسی اور کا مال نہیں کھا رہے. ارے یار یہ بہت بڑا جملہ تھا کہ جو ان کا تھا وہی کھانے لگے. لیکن آگے ایک جانور نے کھایا. اس کے بعد ایک جانور نکلا اندر سے, قصص الانبیاء کی روایت, نکلا اور اس نے کھانا شروع کیا. کھاتے 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 جو پورا مخلوق کا کھانا رکھا تھا سلیمان نے سب کھا گیا. کھا کے اپنی زبان میں منہ کو ایسے کر کے کہنے لگا, اے نبی خدا پیٹ نہیں بھرا. آرام سے مت سنو, آرام سے مت سنو. رازق کیسا ہے اللہ دیکھو. نبی سلیمان نے کہا تو نے سب کا کھا لیا اور پیٹ نہیں بھرا. ایسا تو نہیں تو روز کھاتا, یا ایسا کہ آج فری کا تھا تو سب کھا لیا. یہ میرے جملے, نبی کے جملے نہیں. تو کہا تو نے سب کھا لیا اور کہہ رہا پیٹ نہیں بھرا, کیا تو روز کھاتا ہے؟ اب اس کا جملہ سنو, میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے کہ اللہ رازق کیسا ہے. تم اشرف المخلوقات ہے, تم علی والے ہو, تمہارا رزق کبھی نہیں رک سکتا اگر تم یہ اعمال کرتے رہو, شکر ادا کرتے رہو, رد مظالم دیتے رہو, حق مظلوم بی بی زہرا دیتے رہو. کبھی 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 شیعہ نے علی کا رزق رک ہی نہیں سکتا. معصوم کا جملہ, عابد برامی کا جملہ نہیں کہ انشورنس ہے خمس. تو نبی نے کہا تو نے سب کا کھا لیا اور پیٹ نہیں بھرا دینا, کیا تو روز کھاتا ہے آج ایک دن کھایا؟ اب اس نے سر کو جھکا کے, اس کا جملہ سنو جانور کا, سر کو جھکا کے کہتا ہے کہ اے نبی خدا, میرا کریم, میرا رازق روز 3 مرتبہ دیتا ہے مجھے. اللہ نے کیا کہا تھا کہ سلیمان تم نہیں کھلا سکتے, یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بابا. اگر میں کسی کو ایک روٹی بھی دے رہا تو شکر ادا کرو, جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ, تھینک یو ٹو یور امام کہ اللہ تو نے مجھے ساتھ دی, یو ہیو گیون می چانس. ہزاروں لوگ ہیں شارجہ میں لیکن تم نے مجھے موقع دیا. یہ ہے رزق. اور صلوات پڑھتے رہو, نبی امام کی بارگاہ میں ہدیہ کرتے رہو, اور پھر دیکھو تمہارا رزق کھلتا. حلال کماؤ رزق, حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ تو تمہاری اولاد بھی رزق پاک کھائے گی, تو اولاد میں برکت ہوگی اور چلتا رہے گا. نوے امام یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم کو مولا نے چنا کہ ہم ان کا کلمہ پڑھنے والے ہوں, ان کے ماننے والے. اللہ ہم کو کاظمین کی زیارت نصیب کرے.